زمین کا وجود جس کے صدقے میں، آسمان کی بلندی جس کے صدقے میں، اس کے رخسار کا بوسہ لے تو ستاروں کے اندر چمک پیدا ہو. کہو نا ذرا سبحان اللہ. سالے سورج کی شعاؤں کے اندر چمک پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. محمد کے چہرے پر چاند کی چاندنی پڑے تو چاند کی چاندنی کے اندر اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر. اپنے پرائے ہو جائے، دشمن اپنے ہو جائے، غلام میرے عزیز و حکمران بن جائے. اللہ اکبر. مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مؤذن بن جائے. اللہ غنی. میرے عزیزوں غلاموں کے لیے معافی دینے والا، اپنے پراؤں کے لیے طائف کی گلیوں میں جنہوں نے مارا ان کے لیے معافی کا اعلان ہے. بیٹیوں کو طلاق دینے والے، بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے. اللہ اکبر. چہرہ لو لہان کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے. اگر کملی والا اپنے حق خدا کی مخلوق پہ چھوڑ سکتا ہے تو تجھے اپنا حق بھائی کے نام کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ تجھے باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے کیوں شرم آ رہی ہے؟ ملک ایوب صاحب یہ بات عرض کر کے جاؤں گا. حضرت مولانا اللہ اکبر میں گستاخ کے شاگرد ہے، میں یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا. مکے میں دسترخوان لگائے بہنوں کیا کھائے، مدینے میں افطاریاں کرائے بیٹیوں کیا کھائے. میں نے کہا عرش والا یہ مدینے کے اندر اعتکاف کر کر مدینے کے اندر 10 دن تاری شہری کے دسترخوان لگا کے آیا، پھر بھی اس کا کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کا کاروبار روزانہ خزانہ خسارے کے اندر جا رہا ہے. اللہ کیا بات ہے. یہ دسترخوان یا جامع مسجد میں نہیں لگا، سیلانی ویلفر چھیپا والوں کو عیدی والوں کے والوں کی ویلفر میں نہیں لگا. یہ دسترخوان مدینے میں محمد کے روزے کے سائے میں لگا ہوا ہے. اس سے اجوا کھجور بھی آئی، سکری بھی کھجوریں آئی، امبر کلمی کھجوریں آئی، مبروم کھجوریں آئی. لبن لبادی اس دسترخوان کے اوپر آیا ہے، طرح طرح کے لوازمات میں آیا. فرمایا عبدالحنان تیری ساری کی سارے باتیں ٹھیک ہے. جب یہ دسترخوان افطاری کے جب افطاری سج رہی تھی، یہ دسترخوان فرشتے میرے دربار کے اندر اٹھا کے لا رہے تھے. آہستہ آہستہ فرشتوں نے دسترخوان کا کونا چھوڑ دیا، دایاں دایاں کونا چھوڑ کے بھاگا، بایاں کونا چھوڑ کے بھاگا. دھڑام سے آسمانوں پر جاتا دسترخوان زمین پر آ گیا. میں نے پوچھا فرشتوں باوجود جاننے کے کیا ہوا؟ کہ الہی یہ دسترخوان اونچائی کے قابل کیوں نہیں، کہ اونچائی کے قابل کوئی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ دسترخوان اٹھا کے لا رہے تھے، بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی، پھوپھیوں بہنوں کا کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی. رب العالمین کی قسم ہے بیٹیوں بہنوں کا گدا کر میٹھا بول بول دے اللہ پہاڑوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. پڑوسی کا، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا حق کھا کر مدینے کے اندر دسترخوان لگا خدا قبول نہیں کرے گا. اپنا حق اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا اللہ سے مانگتے ہو، جن کا تمہارے ذمہ ان کا حق کیوں نہیں دیتے ہو؟ دینے سے میرے عزیزوں کمی نہیں آیا کرتی. اللہ عمل کے اللہ رزق کو بڑھاتا ہے. نہیں یقین آتا سخیوں سے پوچھ لو، کبھی تمہاری عزت میں کمی آئی ہو، کبھی تمہارے مال میں کمی آئی ہو. عشر دینے والوں سے پوچھ لو کبھی تمہاری فصلوں کے اندر کمی آئی ہو. یہ اللہ اکبر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے. حقدار جس کے ذمہ اللہ کا کہ وہ ادا کرے. اور اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، پہننے سے پاک، جوتے سے پاک، کپڑے سے پاک، مکان سے پاک. اللہ تیرے نام پر کس کو دوں؟ فرمایا یتیموں کے گھروں کو آباد کر دے، غریبوں کے گھروں کو آباد کر دے. تیرے پڑوس کے اندر کوئی بیوہ رہ رہی ہو، اس کے چولہے کے اندر آگ جلا کر اس کے دسترخوان کو آباد کر دے. اللہ اکبر. ماں باپ کو کھلا. اگر سارے کے سارے خوشحال ہیں تو اپنی اولاد کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا. اگر تیری بیوی تجھے بسترے پہ سوتا دیکھ کر ہنس کر میرا شکر ادا کرنے لگ گئی تو اللہ اکبر تیری بیوی کا ہنسنا ہی جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا. اگر تیرا بچہ تیری حلال کی کمائی کھا کر مصلی کا پابند بن گیا اور قرآن کی تلاوت کا محبت بن گیا تو یہ تیرا بچہ اس کی ننھی سی جان قیامت کے دن تیرے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. میرے محترم دوستو بزرگوں، آج سارا مجمع وعدہ کر کے جائے، آج سارا مجمع اللہ کو رو کے دکھا کے جائے. رب العالمین کی قسم ہے اللہ اکبر. کوئی ڈالر سے مانگتا ہے، کوئی IMF کے قرضوں سے مانگتا ہے، کوئی بانڈ سے مانگتا ہے، کوئی سونے چاندی کوئی حکومت سے مانگتا ہے. واہ کریمہ تیرے
کرم پہ قربان جاؤ تو رونے والا چہرہ بندہ بنائے تو اس پر بھی مان جاتا ہے، رونے کی شکل بنائے تب بھی مان جاتا ہے، آنکھ سے آنسو نکال کے دکھائے بندہ پھر اللہ تو مان جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے سینکڑوں بیٹھے یا ہزاروں بیٹھے، مجھے نہیں پتہ 10 بیٹھے یا 20 بیٹھے، لیکن اکثر کی آنکھوں کی پلکوں نے اللہ تیرے ڈر کے آنسوں سے آج غسل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے محبوب نے فرمایا تھا اور تیرے محبوب کا ارشاد ابو ہریرہ نے سنایا تھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے ڈر سے جو ہی آنسو آنکھ سے نکل جائے جسم کے حصے پر جہاں جہاں لگتا جائے گا اس آنسو کے برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور میرے عزیزو آج اس آنسو کو رومال سے صاف نہ کرنا، آج اس آنسو کو ٹیشو سے صاف نہ کرنا، بلکہ ہاتھوں پر رگڑ کر اپنی پگڑی پر اپنے سارے جسم پہ پھیر لو، اپنے کپڑوں پہ پھیر لو۔ خدا کا ایک بندہ تھا جس کا نام حسن بصری تھا، رات کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر نیچے بالکونی میں اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے اور زبان سے اللہ اللہ کا نام نکل رہا تھا، آنکھ سے خشیت الہی کا اللہ کی محبت کا آنسو نکل رہا تھا۔ نیچے کوئی راہگیر جا رہا تھا، اس کے سر پہ پٹکا صافہ بندھا ہوا تھا، حسن بصری اللہ اللہ کر رہے تھے، آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا، آنکھ سے آنسو نکلا، حسن بصری کی پگڑی کے اس مسافر کی پگڑی کے اوپر گر گیا، اس نے یوں کر کے آنکھ بور کر کچھ چھت کی طرف دیکھا، کھڑکی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا او بابا تینوں پتا کوئی نہیں تاجد گزار لوگ گزرتے ہیں، نمازی گزرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا پانی تھا جس نے میری پگڑی کو خراب کر دیا۔ حسن بصری دروازے سے بالکونی سے سر باہر نکال کے اور میں بابو اس آنسو کو ناپاک پانی نہ کہے، اس آنسو کی گارنٹی تو مصطفیٰ نے اٹھائی ہے، اگر یہ آنسو جہنم کی آگ میں گر جائے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ او حسن بصری ہے کہا ہاں تو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا، ہاں اللہ کے ڈر سے میری آنکھ کا آنسو نکل گیا۔ اے لوگوں ہم تو دن میں اللہ کے ڈر سے ڈرے رہتے، رات تو دور کی بات ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے بہوے خیال یار ہو جانا۔ میں رات کے 4 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، میں 2 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، جب آنکھ کھلے کوئی پیشاب کرنے کے لیے تو اٹھے گا، کوئی پانی پینے کے لیے تو اٹھے گا، کتے کی بھونک پر چوہے کی کھڑک پر کوئی اٹھے گا، بس اسی وقت کہتے ہیں اللہ سجا معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے میں تہجد کے سجدوں کا محتاج نہیں، تو معاف کرنے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کا محتاج نہیں، الہ العالمین معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شان والے، فضل کرے تا بخشے جاون ہے بے والے۔ اللہ نہ میرا حال دیکھ نہ میری خال دیکھ مولا، اللہ اکبر۔ تو آمنہ کا لال روتا ہوا دیکھ لے، کہاں کہاں امت کے لیے تیرا نبی نہیں رویا، کبھی غاروں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی درختوں کی اوٹھوں میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں رویا ہے۔ اللہ اکبر، الہ العالمین، اللہ یہ رونا ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ کوئی مال کے لیے رویا، کوئی اولاد کے لیے رویا، اللہ اپنی محبت کے لیے رونا نصیب فرما دے۔ اونچا بولو آمین، اللہ میں نصیب فرما دے۔ کہہ لگا ہو حسن بصری ہو کجی کی کہ یقیناً اللہ کے ڈر سے رویا، ہاں اللہ کے ڈر سے رویا۔ بڑا سیانا تھا، اللہ والوں کا قدردان تھا، پگڑی کے پلو کھولے، اس پگڑی کو لپیٹ کر اپنی بغل میں دبا لیا۔ رات کے وقت اپنے گھر گیا، اپنی بیوی اپنے بچوں کو اٹھایا، جگایا، بٹھایا، کہ ایک پیغام سن لو، کیا پتا بہت صبح کا سورج دیکھنے نہ دے۔ کیا ہوا کہ یہ پگڑی سنبھال کے رکھ لو، جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد اس پگڑی میں مجھے کفن دے دینا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کیا وجہ؟ بیٹے تجھے 2 چادریں نہیں دے سکتے۔ کہ نہیں بات چادروں کی نہیں، بات لٹھے کیٹی کی نہیں ہے، بس اس پگڑی میں کفن دے دینا۔ قیامت کے دن خدا کے دربار میں اللہ مجھے اٹھائے گا، خدا کے دربار میں میری پیشی ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھے گا او بڈھے کیا عمل لے کے آیا؟ کہوں گا اللہ رات کے اندھیرے میں گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، اس کی آنکھ کا آنسو میری پگڑی پہ گرا، یہ پگڑی آنسو والی چادر ہی تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، خدا پاک کو کبھی چادر دکھایا کرو، کبھی رونے والی آنکھیں دکھایا کرو، اپنی مظلومیت دکھایا کرو، اپنے کردار کی اللہ اکبر مایوسی دکھایا کرو، رو رو کے کہا کرو اللہ میرے سے یہ بھی غلطی ہو گئی، اللہ میرے سے یہ قصور بھی ہو گیا، اللہ میں تیرا ہر لحاظ سے مجرم ہوں، کھانے پینے میں تیرا مجرم، کمانے میں تیرا مجرم، لیکن اللہ اکبر حکومت کا قانون ہے، دنیا کا قانون نہیں، جو اپنے آپ کو حکومت کے سامنے سے
سرنڈر کر دے، اس کی صدا میں کمی آ جاتی ہے، مولا میرے ہتھیار تیرے آگے ڈال دیے، میرا مال کچھ نہیں، میری اولاد کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، الہ العالمین میں آج تیرے دربار میں آ گیا، اللہ تیرے دربار میں تو ابراہیم آئے تھے خالی ہاتھ نہ گئے، یونس مچھلی کے پیٹ میں تجھے رو کے دکھا گئے، نوح علیہ السلام پانی کی موجوں میں رو کے دکھا گئے، اللہ اکبر، تیرا محبت طائف کی گلیوں میں تجھے رو کے دکھا گیا، آج انہیں کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رو کے میں دکھا رہا ہوں، رونا میرا کام ہے، رحمتوں کی برسات کر دینا اللہ تیرا کام ہے، میرے عزیزو اس کی عادت بنا لیجئے، اپنی آنکھ کے آنسو کو اپنے سے پہلے قبر کے اندر بھیج دیجئے، پھر میرے عزیزو یہ آنکھ کا آنسو قبر میں چلا گیا تو گلاب کے پھولوں کی چادر اور پتیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کافور اور زمزم کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کی قسم یہ آنکھ کا آنسو وہ تبدیل بن جائے گی جو قبر کے اندھیرے کو روشنی کے اندر تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا خیال ہے، خدا سے رونا نہ مانگ لے، اللہ اکبر، اللہ سے رونا مانگ لو خوشحالی کے لیے، اللہ سے رونا مانگ لو اپنی آخرت کے لیے، قبر حشر کے عذابوں کے لیے، سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور توبہ کے کلمات پڑھے اور زور زور سے پڑھے، آنکھیں بند کر کے پڑھے، دل کے سوچ سے پڑھے، پڑھو